سلام ہے ان دلوں پر جو قرآن کی خوشبو سے مہکتے ہوں۔ الحمدللہ دوسرے سپارے کا دوسرے رکوع کا اختتام ہونے لگا ہے، اور اس رکوع کی ان آیات میں آپ کو بہت ہی زیادہ حسب سابق موٹیویشنل ورسز پڑھنے کو اور سننے کو ملیں گی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں جو محرومیاں ہوتی ہیں، جو نقصانات اور جو بیماریاں اس کو گاہے بے گاہے فیس کرنی پڑتی ہیں، ان کو اس نے کیسے ایڈریس کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے تو کلیئر کیا، اور پھر ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ کار ہو سکتا ہے اس والے سے پہلے کچھ آیات اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں، اور اب ان کے علاوہ کچھ مزید ہدایت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور ان کی اہمیت بھی بتا رہے ہیں اور ان کی فضیلت بھی بتا رہے ہیں۔ بہت خوش قسمت ہیں اہل ایمان مسلمان جو کہ اپنی تمام تر پریشانیوں اور مسائل میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کو اپنی رہنمائی کرتے ہوئے پاتے ہیں، اور یہ الحمدللہ خوش قسمتی مسلمانوں ہی کو حاصل ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب موجود ہے، جو ہر موقع پہ ان کی بہترین رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ تو آئیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام پاک سے اس کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورس نمبر 155، 155۔ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے ڈر اور خوف کے ذریعے سے، بھوک سے، جان اور مال کے نقصان سے اور آمدنیوں کے گھاٹے سے، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اس موقع پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ جو اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر ہم نے جانا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایات نازل ہوتی ہیں اور اس کی رحمتیں برستی ہیں، اور ایسے ہی لوگ حقیقت میں سچے راستے پر قائم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کسی بھی زندگی کے اہم موقع میں بے ہدایتہ نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر اہم موقع، ہر سنجیدہ معاملہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھرپور اور کما حق و رہنمائی کرتا ہے۔ اب زندگی کے کچھ ایسے تلخ پہلو زیر بحث آنے لگے ہیں جو کہ انسانی زندگی میں رونما ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ایک بات تو آپ ناظرین سمجھتی ہیں کہ انسانیت کا بالعموم یہ مشاہدہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو دکھ بھی آتے ہیں، جو خوشیاں بھی آتی ہیں، ان کے اگر اثرات کو یا ایفیکٹس کو کمپیئر کیا جائے تو یہ بات بالعموم لوگ جانتے ہوں گے کہ خوشی کے اثرات اتنے گہرے نہیں ہوتے، لیکن جو دکھ کے اثرات ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ انسان کو جب بھی دکھ ملتے ہیں، غم ملتے ہیں، تو بالعموم اس کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان ڈپریشن کا شکار نہ ہو پائے اور ہمت سے کام لے تو وہ ان دکھوں اور ان تلخیوں اور ان غموں کے نتیجے میں بہت سارے تجربات بہت کم وقت میں حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی شخصیت متوازن ہونے لگ پڑتی ہے، کیونکہ انسان کو جو میچورٹی دکھوں سے اور غموں سے ملتی ہے وہ خوشیوں سے نہیں ملتی۔ مزید انسان کی جو مینٹل کیپیسٹی یا مینٹل کیپیبلٹی ہوتی ہے، وہ بھی انسان جب سخت ترین جو تلخیاں ہوتی ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اس کی ان کیپیبلٹیز میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری زندگی میں یہ معاملات آ سکتے ہیں، کہیں تمہیں کسی کے حملے کا ڈر ہو سکتا ہے، جان کا نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے، بیماریاں لگ سکتی ہیں، تمہاری آمدنی اور مال میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو ایسا کوئی بھی موقع تمہیں درپیش آ سکتا ہے، اور بالعموم ہر انسان کے ساتھ ہی یہ آتا ہے بغیر کسی تمیز کے اور بغیر کسی تخصیص کے۔
विदाउट एनी डिटर्मिनेशन। लेकिन इस मौके पे जो सबसे बेहतरीन रवैया है, जो सबसे बेहतरीन एटीट्यूड है इन इश्यूज़ को एड्रेस करने का, वो है साबित कदम रहना, अल्लाह पे तवक्कल करना और सब्र के दायरे के अंदर अपने आप को महदूद रखना, इससे बाहर मत निकलना। ये ऐसे ज़बरदस्त किस्म के एटीट्यूड हैं, ऐसे ज़बरदस्त किस्म के तरीके हैं जो कि इंसान को इन महरूमियों और इन मसाइल के आगे दबने नहीं देते, बल्कि इनको इंसान अल्लाह की मदद से दबा लेने में और ख़त्म करने में एक ना वक्त आता है कामयाब हो जाता है। तो जब इंसान मुस्तकिल तौर पे हिम्मत, जुर्रत, हौसले, सब्र, इस्तकामत और साबित कदमी को अपनाए रखता है, ख्वाह कितने ही सख्त से सख्त हालात क्यों ना हो, तो ऐसे बेहतरीन और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने वालों को अल्लाह ताला बहुत ही महबूब रखता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसे लोग ही डिज़र्व करते हैं कि उन पर मेरी रहमतें नाज़िल हो और मेरी अनायात और मेरी नवाज़शात की बारिश उन पर बरसती रहे। और ऐसे ही लोग उस रास्ते में चलने वाले हैं जो रास्ता अल्लाह का रास्ता है, जो रास्ता कामयाबी का रास्ता है, जो रास्ता उसके नबी का रास्ता है, जो कि सरासर इंसान को कामयाबी पर लेकर जाता है। अल्लाह ताला भी हमें ऐसे रास्ते पर चलाए, हमें हर आज़माइश से महफूज रखे, और अगर कुछ आज़माइश में अल्लाह ताला ने हमें डाल दिया तो इसमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी के साथ, सब्र और इस्तिकामत के साथ, जुर्रत और हिम्मत के साथ उनको फेस करने की और उसमें उनसे सुरखरू होने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।